کی نشانیاں ہیں. پچھلے جمعے میں ہم نے بہت سی نشانیاں بیان کی کہ علم اٹھ جائے گا اور زلزلے آئیں گے، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا کھل جانا، اور سورج کا مغرب سے شروع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہونا، یہ ہم نے پچھلے جمعے میں بیان کیا. یہاں پہ صرف وہ قیامت کی ہولناکیاں تھوڑا سا بیان کریں گے اور ساتھ ساتھ حساب و کتاب کیسے ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب قبروں کو قبر والوں کو اٹھایا جائے گا، قبر والوں کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. جس طرح بھی کسی کی موت آئی ہے اس طرح قیامت والے دن اسے اٹھایا جائے گا. اگر ایمان کی حالت میں موت آئی ہے تو قبروں میں بھی ایمانی حالت ہوتی ہے. شرک کرتے کرتے موت آ گئی تو مجرموں کے ان کے قبیلے اور ان کی جماعت سے اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بقوم عذابا عذاب العذاب من كان فيهم. اللہ جس قوم کے بارے میں عذاب کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور فرمایا ثم بعثوا على نیاتہم. فرمایا کل قیامت والے دن تمہاری نیتوں پہ بھی تمہیں اٹھایا جائے گا. اور بخاری شریف کی لفظ ہے کہ علی اعمالہم، تمہارے اپنے اعمال پر تمہیں اٹھایا جائے گا. نیت تو اٹھایا جائے گا یہ نہیں مطلب یہ جس نیت پہ تم نے دنیا میں عمل کیا، نیک کام کیا ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کی ہے، جس نیت پر بھی اسی طرح کر قیامت والے دن تمہیں اٹھایا جائے گا. اگر ریاکاری کرتے کرتے موت آ گئی تو آواز تو سارے ضائع، اسی کیٹاگری اور جماعت میں تمہیں اٹھایا جائے گا، ریاکار میں تمہیں اٹھایا جائے گا. یا جس طرح آواز کرتے کرتے تمہاری موت آ گئی تو فرمایا قیامت والے دن بھی جب تمہیں اٹھایا جائے گا تو انہی کی جماعت کو اٹھایا جائے گا. اور فرمایا علماء نے کہ حشر کے میدان کے اندر جن کو قبروں سے اٹھایا جائے گا ان کی 5 حالتیں ہوں گی. ایک حالت یہ ہے کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ لوگ مکمل حواس کے اندر ہوں گے اور اعضاء بھی سارے پورے ہوں گے، پورے اعضاء کے ساتھ اور پورے حواس کے ساتھ. اور دوسری حالت یہ ہوگی کہ حساب و کتاب کے وقت بھی مکمل حواس ہوگا اور اعضاء بھی پورے ہوں گے، ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان کان یہ سارے اعضاء پورے ہوں گے. اور تیسرا کہ حساب و کتاب کے درمیان میں بھی انسان کے اعضاء پورے ہوں گے، حواس برقرار ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، بالکل ہوش ہوں گے. اور جب چوتھی حالت جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو اس وقت ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو، آنکھوں کو، زبان کو، کانوں کو ختم کر لیا جائے گا. اور جس کے بارے میں قرآن نے یوں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ذکر سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن کے فیصلے سے، قرآن کے مسئلے سے، اللہ کی وحدانیت سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا
عبادت نہیں ہوگی جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا، بات نہیں سکے گا۔ دنیا میں تو قید ہو جاتا ہے تو کیا اسباب استعمال کیے جاتے ہیں؟ دنیا میں بات کرتے ہیں، ضمانت سے اپنے آپ کو چھڑا دیا کرتے ہیں، یا سفارش سے اپنے آپ کو چھڑا دیا کرتے ہیں، یا رشوت سے اپنی جان کو چھڑا دیا کرتے ہیں، یا رشوت سے، سفارش سے، ضمانت سے، اور یا طاقت سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، وہاں پہ کوئی نفس، کوئی جان، کوئی انسان کسی نفس کی ضمانت بھی نہیں دے سکے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، فرمایا وہاں پہ سفارش والا کام نہیں چلے گا، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں پہ رشوت والا کام بھی نہیں چلے گا۔ چائے پانی دنیا میں چائے پانی ہے، چائے پانی دے کر اپنے آپ کو چھڑا دیا کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن یہ رشوت والا عمل بھی نہیں چلے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ دنیا میں تو اگر کوئی دھکا ہے، کوئی دعات ہے، وہ اپنے ساتھی کو چھڑانے کے لیے جمع ہو جاتی ہے، اور اللہ قول کے طاقت کے ذریعے اپنے آپ کو چھڑا دیا کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں طاقت بھی وہاں نہیں چلے گی، ضمانت والا سلسلہ بھی نہیں ہوگا، رشوت والا سلسلہ بھی نہیں ہوگا، سفارش والا سلسلہ بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ نہیں چھڑا سکیں گے۔ قیامت کی یہ علامت ہے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ اور کل قیامت والے دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں ہر بندہ آئے گا اور ننگا آئے گا اللہ کے دربار میں، ننگا آئے گا، فرمایا کس طرح آئے کی لاؤ کیا لگے کما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ اللہ کے دربار میں اس طرح آئے گا جس سے پہلے دن کو پیدا ہوا تھا، اس طرح آئے گا اللہ کے دربار میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، اے اللہ کے نبی کیا وہاں پہ مرد و عورت ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ سارے بچے ہوں گے تو ایک دوسری طرف دیکھنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا یا عائشہ، اے میری عائشہ حمیرہ، الامر اشد من ان ينظر بعضهم لبعض، وہاں پہ جو مرحلہ ہوگا وہ اس دن کا معاملہ ہوگا، وہ ایک دوسرے سے دیکھنے سے زیادہ سخت ہوگا۔ جو ایک دوسرے سے دیکھنا ہے اس سے زیادہ سخت یہ ہوگا کہ آدمی اپنی فکر کے اندر مبتلا ہوگا، اپنے پسینے میں شرابور ہوگا اور اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ دوسرے کی فکر ہی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ وہاں پہ اپنے میں تو منہ پیر لے گا، اولاد ہے، دوست ہے، احباب ہے، اولاد ہے، ایک دوسرے سے منہ پھیر لیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ، وہاں پہ کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ دیکھے گا پہچانے گا یہ فلاں میری اولاد ہے، فلاں میرا بھائی ہے، فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا رشتے دار ہے، دیکھے گا، پہچانے گا، لیکن وہاں پہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ بلکہ یہاں تک اللہ نے فرمایا يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، مجرم یہ تمنا کرے گا، یہ ارادہ کرے گا اللہ آج میری جان کو عذاب
فضيلته التي تؤذي رشتے دار سارے برادری والے سارے اللہ کی کو عذاب دے دے اللہ میری جان چھوڑ دے اور یوں بھی فرمایا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي اللہ ساری کائنات کو عذاب دیتا ہے تو تیری مرضی ہے مجھے اللہ میری جان کو چھوڑ دے آج صرف اولاد کی خاطر حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا جس برادری کی خاطر اللہ کے نبی کی سنتوں کو قرار دیا جا رہا ہے اور ابھی یہ شادی بیاہ میں یہ عمل کیوں کرتے ابھی برادری کا جو اس کی بھی تو عزت ہے اپنا ناک بھی رکھنا ہے جی یہ کیوں کیا ہے بزرگوں سامنے کیا کیوں کرتے ہیں کہ بس ایک ہی بیٹا ہے وہ بچے میں کرتے ہیں ہم اس اولاد کی ذمہ لگا دیتے ہیں وہ اولاد کل کیا بتانے دیں اللہ کے آزاد سے آپ کو نہیں چھڑا دیتے وہ بھائی وہ برادریاں سب قربان کرنے کے لیے تک تیار ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے تو آج دنیا کے ذریعے قربانی ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر اپنی منشا کو اپنی رضا کو اپنی برادریوں کو اپنے اہل و عیال کو اللہ کی مرضی پہ قربان کیوں نہیں کرتے کل پشمان کی ہوگی اللہ اکبر یا ہر ایک بندہ اپنی فکر کے اندر ہوگا اللہ مجھے بتا دے اللہ اکبر کیسا سخت دن ہوگا اور اللہ کریم نے قرآن مقدس میں جا بجا فرمایا ہے کہ کل قیامت والے دن ایسا ہولناک دن آنے والا ہے ایسا سخت دن آنے والا ہے اور حدیث میں یہ بھی آیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرمایا تزول قدم عبد یوم القیامہ قیامت والے دن زمین انسان کے پاؤں کو نہیں چھوڑے گی حتی یدعن عن عمرہ یہاں تک کہ اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے دے پہلا سوال کیا جائے گا اللہ کی طرف سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ فیما اپنا اس عمر کو کہاں سے چھپایا تم نے کہاں پہ ضائع کیا تم نے اور دوسرا سوال وعن علمہ علم کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ فیما فعل اپنے علم کے اوپر کتنا تم نے عمل کیا حق کا پتہ تھا حق کا کتنا ساتھ دیا سچائی کا پتہ تھا کتنا ساتھ دیا حق مسئلے کا پتہ تھا تو کسی پر جائے گی علم کے متعلق سوال ہوگا اور فرمایا وعن مال کے متعلق سوال ہوگا جب من آئینا اکتسبہ وفیما انفقا کہ مال کہاں سے تم نے کمایا اور کہاں سے تم نے خرچ کیا اللہ کی فرمانبرداری والے راستوں سے تو حاصل کیا یا اللہ کی نافرمانی والے راستوں پہ کمایا حلال کمایا یا حرام تم نے کمایا مال اور کہاں سے تم نے خرچ کیا حلال ذرائع میں خرچ کیا حلال راستے پہ خرچ کیا اللہ کے راستوں پہ خرچ کرتا رہا یا حرام راستوں پہ خرچ کرتا رہا یہ کل قیامت والے سے سوال کیا جائے گا اور فرمایا وعن جسمہ تمہارے جسم کے متعلق سوال ہوگا کہ فیما عیلا اس جان کو کتنا تکلیف میں مبتلا تم نے کیا ان چیزوں میں کس کو مشقت میں ڈالا کیا نماز روزہ حج زکات میں دین کو سیکھنے سے اس کو جو ہے فرق کیا اس جسم کو اور پھر روایت دوسری روایت میں آیا وعن شبابہ جوانی کے متعلق سوال ہوگا اس جوانی کو کہاں طرف کیا تم نے یہ سوالوں کا جواب جب تک نہیں دے سکے گا اس وقت زمین انسان کے قدم کو نہیں چھوڑے گا مال کہاں خرچ کیا کیا جائز راستوں پہ خرچ کرتا رہا لوگوں کو اس سے آسانیاں پہنچاتا رہا یا اسی مال سے لوگوں کو تکلیف دیتا رہا یہ مال انسان کو بزرگوں میں کہا ہے کہ یہ مال انسان کو جنت میں بھی لے جاتا ہے یہ مال انسان کو جہنم میں بھی لے جاتا ہے یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے یہی مال انسان کو ناکامی میں بھی لے جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انزل معذرا او غزانا اذلہ اللہ فی ظلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ کو مہلت دیتا ہے
اور اس میں خرچ نہ کرے تو یہ مال تمہارا تمہارے لیے وبال جان بن سکتا ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے، اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کتاب کرو۔ کوئی پتہ نہیں انسان کی موت کب آ جائے اور انسان کا حساب کرے گا ذرا نہیں جاتا۔ اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ رات جب انسان سوتا ہے تو گہری نیند سونے سے پہلے تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے انسان سے جاگتا ہے، اس چند منٹ کے اندر اپنا حساب کرو کہ دن بھر تم نے کون سے کام کیے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے یوں سمجھو کہ میں قبر میں پہنچ گیا، اور یہ سوچو کہ دن بھر میں نے کیا کام کیے، اللہ کی فرمانبرداری والے کام کیے ہیں یا نافرمانی والے کام کیے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے کام کیے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کیے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہر دن اپنا حساب کرے گا تو انسان ضرور سوچے گا بس عمل کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے کہ میرا حساب ایسے ہوگا، اچانک مجھے ہوتا جائے تو میرا حساب کیسے ہوگا۔ تو اس لیے حساب و کتاب تمہارا کیا جائے اس سے پہلے تمہارا حساب کتاب اپنا خود کرو، اپنے اعمال کی درستگی کرو، اپنی کوتاہیوں کو نکالنے کی کوشش کرو، بجائے اس کے کہ ہمارے معاشرے میں کرتے دوسرے کو خوبیوں کو نکالا جاتا ہے، دوسری کی غلطیوں کو نکالا جاتا ہے۔ اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا کے اندر کسی کی عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے قیامت والے دن اللہ ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ کتنا بے عزت ہوگا جب اس کے تمام گناہ سامنے لائے جائیں، کیسا ہوگا کہ وہی دوست احباب رشتے دار دنیا اچھا تمہارے لیے یہ رہتا۔ اور فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا کل قیامت والے دن تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالا جائے تو دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا نہیں ہوگا۔ تو حساب و کتاب انسان کا کیسا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کتاب انسان کے سامنے لائی جائے گی اور اللہ فرمائیں گے آج اپنا حساب کتاب خود ہی کر لے، تو جنتی ہے یا جہنمی ہے، انسان دیکھیں گے۔ اور قیامت والے دن سب سے پہلے حساب و کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، پہلا حساب و کتاب کے اندر پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، نماز کا۔ اور دوسری حدیث وَأَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ، لوگوں کے درمیان میں پہلا حساب و کتاب کیا جائے گا تو خون کے رشتوں کا حساب کیا جائے گا کہ تمہارا اپنے خونی رشتوں کے ساتھ تعلق کیسے جائے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، لا يدخل الجنة قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتے اور ناطے تعلق ہم توڑ دیں، یہ تعلق کیوں ٹوٹے ہیں؟ ہماری اپنی خواہشات جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس کی وجہ سے اگر وہ عمل کرتا ہے کوئی تو ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، اگر ہماری خواہشات کے مطابق نہیں چلتا ہمارا اس کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ قطع تعلقی یہ خون کے رشتوں کا حساب و کتاب کیا جائے گا، بھائیوں کے ساتھ رشتہ کیسا تھا، بہنوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا، اور والدین کے ساتھ تعلق کیسا تھا، اپنے رشتے دار قریبی جو ہے عزیز ہے ان کے ساتھ تمہارا تعلق کیسے تھا، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے حساب و کتاب ان کا کیا جائے گا۔ اور ہمارا ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے حساب نماز کا کیا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے حساب و کتاب خونی رشتوں کا کیا جائے گا۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ حساب و کتاب تولے جائے گا، اعمال کا قیامت والے دن تولے جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، فرمایا یہ وزن کرنا یہ حق ہے کہ اللہ کریم وزن کریں گے، اعمال کو تولیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ اعمال کو گنیں گے، اس میں بھی اعتراض ہے۔ راز یہ ہے کہ اعمال کس نیت کے ساتھ کرتا ہے، اگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس سے وہ عمل وزنی ہو جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے۔ اور نامہ اعمال کل قیامت والے دن تولے جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وزن کے اندر تمہارا وزن اگر بھاری ہو جائے تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا افضل شیء فی المیزان یوم القیامہ،
شکیل اذانے پھر میزان بس 2 عمل ایسے ہیں، 2 کلمے ایسے ہیں، اگر وہ زبان سے ادا کرو تو بڑے ہلکے، اور اگر میزان سے اس کو رکھا جائے گا تو بھاری ہو جائے گی۔ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ یہ ذکر جو ہے اس کو شامل کرنا چاہیے، اور ہمارا میزان کیسا ہونا چاہیے؟ بھاری ہونا چاہیے، اس کی اس میں اخلاص کرنا چاہیے، اعمال کے اندر نیتوں کو درست کرنا چاہیے، ہماری نیتیں درست ہوگی، ہمارے نام اعمال بھاری ہو جائیں گے۔ یہ جو چھوٹے موٹے ہم عمل کرتے ہیں، نماز ہوگا، حج زکات، ان کو بچانے کی کوشش کریں اور اس کے اندر وزن پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے حوض کوثر کا پانی جام دیا جائے گا۔ جو مومن مسلمان ہوں گے ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے حوض کوثر کا پانی دیا جائے گا، جو شیر سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کا رنگ برف کی طرح سفید ہوگا۔ اللہ ہمیں کی جو ہے تو ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ حوض کوثر میں اللہ کے نبی کے دست مبارک سے ہمیں جو ہے یہ جام نصیب ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ کاملہ نصیب ہو جائے، اور ہمارے جو ہے نام جنتیوں میں شمار ہو۔ یہ اعمال ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔